میرا نام راشد ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی تھے۔ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بابا کی جائیداد تو تھی، لیکن وہ جائیداد اچانک ہتھیا لی گئی۔ ہم جدھر رہتے تھے وہاں ایک دن میری بہن کو اچانک ایک کمرے میں خون خوار سی شکل و صورت والی کوئی شے دکھائی دی تھی، اور اس کے بعد روزانہ وہاں خون دیکھنے کو ملنے لگا، جس میں میرا نام راشد ہے اور میری بہن کا نام انم ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ہی ہیں۔ میرے والد کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور امی بھی ایک متوسط گھرانے سے تھیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بابا کی دولت دیکھ کر کئی لوگ حسد کرتے تھے، اور اسی حسد کی وجہ سے ہماری زندگی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ میری امی کے 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے ماموں تھے، اس کے بعد امی، اور اس کے بعد ایک خالہ تھیں۔ جب چھوٹی خالہ کی شادی تھی تو ہم سب ولیمے سے واپس گھر آ رہے تھے۔ میں اور میری بہن ماموں ممانی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میرے والدین اور نانی نانا ایک ہی گاڑی میں تھے۔ چونکہ سردی کا موسم تھا اور واپسی میں کافی دیر بھی ہو چکی تھی، تو دھند کے باعث بابا گاڑی چلاتے ہوئے کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے کھائی میں گاڑی گرا چکے تھے۔ امی اور نانا کے موقع پر ہی وفات ہو گئی تھی، جبکہ بابا اور نانوں کو ہسپتال لایا گیا تھا۔ ان کی ٹانگیں اور بازو زخمی تھے اور سر پر بھی کافی گہری چوٹیں آئی تھیں، جس کے باعث ان کی ذہنی حالت خراب ہونے کا بھی خدشہ لاحق ہو گیا تھا، جبکہ نانوں کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں لگنے کے باعث وہ زندہ تو بچ گئیں لیکن معذور ہو کر رہ گئیں۔ بے حد علاج کے باوجود بابا 2 دن بعد دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تو مانو ہماری دنیا ہی بکھر کر رہ گئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی ماموں کے گھر رہ گئے تھے۔ نانو بھی معذور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کی جوان عمری کی موت کا صدمہ دل سے لگائے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ ممانی نے چند ماہ تک تو ہمارا خوب خیال رکھا تھا، لیکن اچانک ان کا انداز میرے اور میری بہن کے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ ماموں تو نانو کا تھوڑا بہت خیال رکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ان کی دیکھ بھال بھی کی جاتی رہی تھی، تو تھوڑی بہت ان کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہونے لگی۔ لیکن جب ممانی نے میری بہن اور میرے اوپر ظلم کرنا شروع کیا تو نانو کی طبیعت پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے تو ہم دونوں ایک اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن ممانی نے ہمارے اخراجات پر اعتراض اٹھا دیا، جبکہ ماموں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، جس کی اہم وجہ یہی تھی کہ بابا کی جائیداد اور ان کا کاروبار مکمل طور پر ماموں کے ہاتھ میں ہی تھا، اور سب کو صرف ماموں ہی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ جب ہی وہ ہمارے اخراجات پر بھی کچھ نہیں بولے، لیکن ممانی کی بیجا ضد اور بحث کی وجہ سے ماموں کو ہمیں ایک معمولی سے اسکول میں داخل کروانا پڑا۔ اس سب کے باوجود بھی ممانی کا رویہ ذرا سا بھی نہیں بدلا۔ انہوں نے میری بہن سے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے اور مجھے باہر کے کاموں پر لگا دیا۔ بے وجہ ہی وہ حکم چلانے لگی تھیں، جس کی وجہ سے ہم دونوں ہی کی پڑھائی کافی کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ میری بہن بھی مجھ سے شکایت کرتی تھی تو میں اسے ٹوک دیتا تھا تاکہ میری بے وجہ ہمدردی کے باعث وہ کچھ غلط قدم نہ اٹھا لے، لیکن اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا تو اس کی وجہ سے مجھے اپنی بہن کی طرفداری کرنا پڑی تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ بھائی، میں نے نانو کے کمرے میں ایک بھوت دیکھا ہے۔ میں اسکول سے واپسی کے بعد جب گھر آیا تو ممانی نے مجھے سبزی لانے کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ چونکہ جہاں ماموں کا گھر تھا وہاں بس عام معمولی سی چند ایک دکانیں ہی تھیں، اور ممانی کو سبزی ہمیشہ تر و تازہ چاہیے ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا تو میرے سے بڑا تھا، لیکن بھیجتی مجھے ہی تھی کہ وہ پڑھائی کرے گا، جبکہ میری پڑھائی کا ہمیشہ ہی حرج ہوتا رہتا تھا۔ میں گھر لوٹا تو سبزی ممانی کو دے کر خود بہن کے پاس آیا تو اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کہہ ڈالی، جسے سن کر میں کافی حیران ہوا۔ کون سا بھوت؟ میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جگ سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور اطمینان سے پیتے ہوئے اپنی بہن انم سے استفسار کرنے لگا۔ دل ہی دل میں کافی تعجب خیز سا تھا، جانے وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کالی سی تھیں اور وہ بہت عجیب سا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم وہاں سے غائب ہو گیا۔ میری بہن نے میرے پاس بیٹھ کر
اس عجیب سی شکل و صورت والے کا پورا بھرپور جائزہ یاد کرتے ہوئے میرے سامنے بیان کیا، اور میں حیرت در حیرت میں گھرتا چلا گیا۔ مجھے اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر خود اپنی ذات پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی جادو سا ہو گیا ہو۔ تمہارا وہم ہوگا، ورنہ بھوت کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے یکدم اپنے منفی خیالات کو جھٹکا اور پھر بہن سے چڑھ کر کہا تاکہ وہ بھی ان سب معاملات میں نہ پڑے۔ آج کل مومانی کی سختیاں اور کام دام کافی بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے بہن نے مومانی کی تشبیہ مجھے سنانے کی کوشش کی ہے۔ مومانی بھی تو ایسی ہی ہو جاتی تھی، غصے میں آ کر جب حکم چلاتی تھی تو ان کا خون خوار چہرہ ہو جاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا، آپ مان کیوں نہیں رہے؟ میری بہن نے مجھے غصے سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری بات نہ ماننے پر سر پر مار دوں گی، جبکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جانے وہ کس کو جن بھوت بنا رہی تھی۔ اچھا چلو آ جاؤ، مجھے بھی دکھاؤ کہاں ہے بھوت۔ میں نے بہن کی کلائی تھامی اور اسے پاس سے اٹھایا تاکہ وہ ساتھ مجھے لے کر وہ سب دکھائے جو اس نے دیکھا تھا۔ نانو کے کمرے میں کپڑوں کی الماری کے پاس تھا۔ اس نے مجھے پھر سے دوبارہ بتانا شروع کر دیا تھا۔ نانو کا کمرہ نچلے پورشن پر تھا، جبکہ مومانی اوپر والے حصے میں رہتی تھی۔ نیچے والے میں بس کچھ سامان تھا اور نانو وہاں ایک ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اور میری بہن بھی مومانی والے پورشن میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ میں اور میری بہن وہاں سے نیچے والے حصے میں آ گئے تھے اور سیدھا نانو کے کمرے میں دروازہ کھول کر داخل ہوئے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے نانو کے کمرے میں بھرپور نگاہ ڈال کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ارد گرد دیکھا، وہاں کچھ بھی موجود نہ پا کر میں نے ترچھی نگاہ بہن پر ڈالی۔ الماری کھولو، اس میں دیکھو، چھپا ہوا ہوگا۔ میری بہن نے اپنے بچوں والے دماغ کی سوچ کو دوڑایا اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے الماری خود ہی کھول دی۔ سارے کپڑے جھٹک جھٹک کر اس نے الماری کا برا حشر کر دیا تھا۔ وہاں بھی کچھ نہیں تھا، سب کچھ خالی پڑا ہوا تھا۔ تم نے سب کپڑے بھی پھیلا دیے۔ مومانی نے دیکھ لیا تو بہت بری طرح ماریں گی۔ دیکھ لو، یہاں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ میں نے بہن کو دیکھ کر غصے سے کہا اور دھیرے دھیرے اس کے پھیلائے ہوئے کپڑے سمیٹ کر الماری میں رکھنے لگا، کیونکہ مومانی جب کمرے میں آ گئیں تو وہ الٹا ہمیں ہی سناتی، بنا بات کی وجہ جانے ہی۔ یہی تھا بھائی، پتہ نہیں اب کیوں نہیں نظر آ رہا۔ انم نے مجھے مایوسی سے چہرہ بنائے دیکھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر جانے کیوں ہنسی سی آئی، جس سے میں نے یکلخت چھپا لیا۔ اگر ہنس دیتا تو وہ مزید مجھے یقین دلانے کی سر توڑ کوشش کر دیتی۔ تم اٹھو اور جا کر اسکول کا کام کرو، ورنہ پٹائی کر دوں گا۔ اور خبردار، جو دوبارہ یہاں آئی، تم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئی ہو، تبھی تو آج کل پڑھائی نہیں کر رہی۔ میں نے بہن کو وہاں سے اٹھا کر باہر بھیجا۔ نانو بھی باہر ملازمہ کے ساتھ بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی، جبکہ مومانی اپنے والے پورشن میں تھی۔ میں نے بہن کو وہاں سے بھیج کر الماری کو نئے سرے سے دوبارہ سے ٹھیک کیا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اچانک الماری بند کرتے ہوئے مجھے وہاں خون کے کچھ دھبے دکھائی دیے، جنہیں دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ وہ دھبے ایک رنگدار سے کپڑے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ان دھبوں سے اپنے ہاتھ صاف کیے ہوں۔ میں کافی حد تک ان دھبوں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ باقی کے کپڑے جو پڑے تھے، 2-3 کپڑوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو بہو خون لگا ہوا تھا۔ کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ میرے ہاتھ پیر کانپ گئے تھے۔ جھٹکے سے میں نے وہ سارے کپڑے وہیں پھینک دیے، کیونکہ باہر سے یکلخت قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے الماری بند کر دی اور باہر آ گیا، کیونکہ ملازمہ نانو کو لیے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ دل میرا پھر بھی دھڑک رہا تھا۔ خوف سے ہاتھ پیر بھی کانپ رہے تھے۔ یہ کاغذات رکھ لو، سنبھال کر رکھنا، میں نے 2 دن بعد واپس لینے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ماموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے یکدم نگاہ اٹھائی تو سامنے ہی مومانی کے کمرے میں کھڑے ماموں دکھائی دیے۔ وہ مومانی کو ایک فائل پکڑا رہے تھے، جسے دیکھ کر میں چونکا۔ چند دن پہلے ہی یہ فائل لیے ماموں مجھے اپنے ساتھ ایک دفتر میں لے کر گئے تھے اور وہاں سے میری شناخت کے بعد وہ کاغذات لائے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو ماموں نے بتایا تھا
وہ کاغذات میرے بابا کے گھر کے اور ساتھ ہی کاروبار کے تھے۔ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں؟ مومانی نے کافی تعجب سے ماموں کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ راشد اور انم کے گھر کے کاغذات ہیں، جب بڑے ہوں گے تو انہیں دینے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں تو نہیں دے سکتا۔ ماموں نے دھیرے دھیرے انہیں سب بتایا تو مومانی یکلخت مسکرائیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ میں نے دیکھی تھی۔ اس پل میں اسکول کا پیپر یاد کر رہا تھا، لیکن پیپر بھول کر میں اس پل مومانی اور ماموں کے مابین باتیں سننے میں مصروف تھا، جبکہ پیپر بھی اس پل میرا بہت ضروری تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھ دیتی ہوں۔ مومانی نے وہ کاغذات لے کر سنبھال لیے تھے، جبکہ ماموں نے اپنے جوتے پہنے اور وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اچانک میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مومانی نے وہ کاغذات ماموں کی الماری میں رکھنے کے بجائے ایک سوٹ کیس میں ڈال رہی تھیں۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ میرے ماموں کا بیٹا بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ مومانی کو یہ حرکت کرتے دیکھ کر اس نے اپنی امی سے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی۔ مومانی نے وہ کاغذات رکھ کر سوٹ کیس کو بند کر دیا اور اسے اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پر چھپا کر رکھنے لگیں۔ اب ان کاغذات کو چھپا کیوں رہی ہیں؟ بابا نے تو سنبھال کر الماری میں رکھنے کو بولا تھا۔ ماموں کے بیٹے نے تعجب سے ماں کو دیکھا۔ وہ بھی تقریباً کافی حد تک حیرت زدہ کھڑا تھا۔ اسے بھی اپنی ماں کی حرکات و سکنات کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بس حیران و پریشان کھڑا تھا۔ یہ کاغذات میں اس لیے چھپا رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے راشد اور انم کو واپس نہیں کرنے، بلکہ جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو خود تمہارے نام کرواؤں گی۔ مومانی نے سب سمیٹ کر رکھ دیا تو بعد میں وہیں اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کے ہمراہ اس کو کہنے لگیں، جبکہ میں یہ سب سن کر حق دق رہ گیا۔ میری سوچ میں بھی نہ تھا کہ مومانی اس حد تک کچھ سوچ سکتی ہیں۔ نظریں پتھراس سی گئی تھیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے وہ یہ نام کرے گا؟ ماموں کے بیٹے نے کچھ دیر سوچ کر اپنی ماں سے سوال کیا، جبکہ میرا دل اس وقت پڑھائی سے بھی بددل ہو چکا تھا۔ میں ان پر جتنا ظلم کر رہی ہوں، ان کے دل میں ڈر بیٹھ چکا ہے کہ میں گھر سے نکال دوں گی، اس لیے یہ جب بھی میں نے دستخط کا بولا تب ہی کر دیں گے۔ مومانی کی شاطر دماغی چالیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہوا کہ وہ ایسا بھی کچھ سوچ سکتی تھیں، لیکن پھر بھی میں چپ ہی رہا۔ میں اس پر احتجاج تک نہ کر سکا تھا اور نہ ہی ان کے روبرو جا کر لڑنے کی چاہ ہوئی تھی، بس چپ چاپ یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ واہ امی، آپ تو چالاک ہیں، ماموں کے بیٹے نے مومانی کو ہنستے ہوئے کہا تو مومانی نے ایک بلند و بانگ قہقہا لگا دیا، جبکہ میں کافی دیر تلک وہیں بیٹھے غائب دماغی سے اپنی کتابوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں پیپر کو کچھ دیر پڑھ پاؤں۔ بھائی، کیا ہم ساری زندگی ماموں کے گھر میں رہیں گے؟ رات کو ہم کھانا کھا کر جب اپنے کمرے میں آئے تو انم مایوس سی ایک کونے میں بستر میں دب کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس نے کھانا کھایا تھا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بے حد پریشان سی تھی، یا پھر خوفزدہ اور چپ چاپ سی۔ میں نے وہاں پوچھنے کی زحمت نہیں کی، لیکن اس پل جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سوال پر مجھے حیرانگی سی ہونے لگی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر انم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے حد محبت سے پوچھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ کافی نرم دل کی مالک ہے اور چھوٹی سی عمر میں جتنی باتیں وہ سن لیتی تھی انہیں وہ گھنٹوں دیر تلک بیٹھے سوچتی رہتی تھی اور بالآخر تنگ آ کر مجھ سے جواب طلب کرتی تھی۔ مومانی روز ڈانٹ دیتی ہیں، بات نہ مانو تو مار بھی دیتی ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ہمارے امی بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے، ہمیں ان ظالم لوگوں کے پاس چھوڑ کر؟ میرے محبت سے پوچھ لینے پر وہ یکدم ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ مجھے انم کی ذہنی کیفیت پر گمان ہوا، جیسے ابتر سی حالت ہے اور وہ کافی رنجیدہ ہے۔ گلے لگاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ مزید رونے لگی، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر مجھے تھوڑا سختی سے اسے ڈپٹ کر چپ کرانا پڑا اور چند ثانیے خاموش ہو کر اس نے مجھے دیکھا اور پھر یکلخت چپ ہو گئی، جس پر میں نے اسے ایک چاکلیٹ جیب سے نکال کر دی، جو میں نے سبزی لینے گیا تو اس کے لیے ہی لی تھی، لیکن دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ابھی تمہیں یہ سب صبر و تحمل سے برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے چاکلیٹ کھول کر دیتے ہوئے تھوڑی تسلی دینے کی کوشش کی،
لیکن ہم جائیں گے کہاں اور کس کے پاس رہیں گے؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور حیرانگی سے پوچھا۔ چونکہ جب سے والدین گزرے تھے اس کے بعد سے اب تک ہم نے ماموں کے گھر کے علاوہ اور کہیں بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ اب بہن کو بڑے ہو کر کہاں جانے کی تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ رونا دھونا بھولے بس میری شکل دیکھنے لگی۔ ابا کی جائیداد ہمارے نام ہے، جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو سارا کچھ ہم دونوں کے نام ہو جائے گا۔ ابھی ہم چھوٹے ہیں نا، تو ابھی کچھ بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ میں نے جو ماموں اور ممانی کے بقول سب کچھ سنا تھا وہی بہن کو تھوڑا بہت بتا دیا اور ساتھ ہی گھر کے بارے میں تھوڑا بہت تفصیل سے بتایا تاکہ وہ اطمینان سے رہ سکے اور مجھے بھی پریشان نہ کرے۔ میں بہن اور ممانی کی سازشوں میں اس قدر الجھ چکا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اور کس طرح بات کروں۔ اوپر سے جب سے وہ خون دیکھا تھا اسے بھی سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہو جاتی تھی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا بھائی؟ انم نے کافی تعجب سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ہر بات آج ہی کے دن جاننے کو متجسس سی بیٹھی تھی، جبکہ میں اپنی ذہنی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے کانوں سے ممانی سے سنی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیں، تبھی ہمیں ابھی سے ڈرائے ہوئے ہیں تاکہ جب ہم بڑے ہوں تو ایسے ہی ڈر کر ہماری جائیداد اپنے بچوں کے نام کر لیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پل ممانی کا چہرہ بے نقاب کرنا پڑ گیا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، لیکن اس پل بہن کو مطمئن کرنے کی کوشش میں کر ڈالا تاکہ وہ پرسکون ہو کر بیٹھ سکے اور میں بھی چین کا سانس لے سکوں۔ ہم نام نہیں کریں گے، ابھی تو ہم بچے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تب ہم دونوں اپنے گھر چلے جائیں گے۔ یہ سب باتیں سن کر انم کے چہرے پر کافی دیر بعد ایک اطمینان جھلکا تھا، جسے دیکھ کر میں بھی تھوڑا مطمئن ہوا کہ چلو اس کا موڈ تو اچھا ہوا، جبکہ مجھے ذرا سی ہنسی بھی آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، صبح اٹھ کر پہلے نماز بھی پڑھنی ہے اور پھر اسکول بھی جانا ہے۔ کل بھی تم نماز کے لیے بہت مشکل سے اٹھی تھی، جب ایسے باتوں میں لگی رہو گی تو نماز کے اوقات خراب ہو جائیں گے۔ میں نے بہن سے پیار سے کہا اور اسے سونے کی دعائیں پڑھا کر سونے کو بولا، جبکہ ہمیں نماز کی پابندی امی نے بے حد محنت اور لگن کے ساتھ بہت چھوٹی سی عمر میں لگا دی تھی تاکہ ہم دونوں ہی دنیاوی اور آخرت کے ہر معاملات کو شروع سے ہی سمجھ پائیں۔ چونکہ ہماری امی بھی خود ایک ذہین عالمہ تھیں، جب ان کی فوتگی ہوئی تھی تب ہم دونوں ہی نماز مکمل یاد دہانی سے پڑھنا سیکھ گئے تھے، اور یہ عادت امی کی بدولت اتنا پکی ہو چکی تھی کہ اب امی کو گزرے 1.5 سال ہونے کے باوجود صبح بنا نماز پڑھے ناشتہ نہیں کیا جاتا تھا۔ بھائی، میں آج نانو کے کمرے سے اپنی کتابیں اٹھانے گئی تو وہاں پر خون موجود تھا۔ جب نانو کے قریب جا کر بیٹھی تو پتہ چلا ان کے کپڑوں کے ساتھ بھی خون لگا ہوا تھا۔ میں سارا دن کام میں، پڑھائی اور ممانی کے حکم میں ہی اس حد تک مصروف رہتا تھا کہ باقی کسی چیز کا ذرا سا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ انم ہی جب کچھ بتاتی تو مجھے علم ہو جاتا تھا کہ آج گھر میں کیا کچھ ہوا ہے۔ آج بھی میں اسکول سے واپسی کے بعد ماموں کو کھانا دینے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ گھر کے کھانے کے ہی عادی تھے۔ جب شام گئے گھر لوٹا تو مدرسے چلا گیا، واپس آیا تو نانو کی دوا لینے بھیج دیا گیا۔ وہاں سے واپسی پر رات کا کھانا کھا کر اب جا کر بیٹھا تو بہن نے آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ تم نے بھی نانو کے کپڑوں کے ساتھ خون دیکھا تھا؟ میں نے یکدم اچھل کر اپنی بہن سے پوچھا۔ اس پل میرا دماغ ایک دم سے پھٹنے کے قریب محسوس ہونے لگا، جانے کیا کچھ ہو رہا تھا اور کیا ہونے والا تھا۔ جی، لیکن آپ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میری بہن نے مجھے تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر میں گڑبڑا گیا تھا۔ اسے اگر کہہ دوں گا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے تو وہ ڈر سکتی تھی، اس لیے اسے نہ بتانے کی ٹھان لی۔ میں حیران تو نہیں ہوں، بس ویسے ہی تم سے پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں تم کیا کچھ دیکھتی رہتی ہو۔ میں نے انم کو جھڑکا تاکہ وہ میری بات پر زیادہ دھیان نہ دے۔ انم مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی باتوں کو تیزی سے پکڑ لیتی تھی اور جب تک اپنی بات کو پوچھ نہ لے چپ نہیں بیٹھتی تھی۔ اچھا چھوڑیں، آپ کو پتہ ہے میں نے جب نانو کے کپڑوں پر خون دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے نانو مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن
اچانک ملازمہ اور مومانی کمرے میں آ گئیں تو نانو ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ انم کی توجہ تو اس پل میں نے اپنی جانب سے ہٹا دی تھی، لیکن اس نے اپنی بات دوبارہ وہیں سے شروع کر لی جہاں سے اس نے چھوڑی تھی۔ نانو کو بولنے سے کون روک سکتا ہے؟ تم نے دوبارہ ان کے پاس جا کر پوچھا نہیں تھا؟ میں نے بہن سے پوچھا۔ دل ہی دل میں مجھے بے حد خوف لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے دل ہول گیا تھا۔ 2 بار گئی تھی، لیکن وہاں پر ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی کہتی کہ نانو سو رہی ہیں اور کبھی کہتی کہ ان کے سر میں درد ہے، پھر بات کریں گی۔ میری بہن نے مجھے دن کی ساری صورتحال بتائی۔ جانے کیا تھا جس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اور سمجھایا تک نہیں جا رہا تھا۔ کچھ تھا جو سب نے ہم سے چھپا رکھا تھا اور جاننے کی کوشش میں مزید چھپایا جا رہا تھا تاکہ ہمیں بھنک تک نہ پڑے، جبکہ اس کو جاننے کی کوشش میں معاملہ مزید بگڑتا جا رہا تھا، سلجھنے کا تو نام ہی نہیں لے رہا تھا، جس پر مجھے حد درجہ چڑ ہو رہی تھی۔ اچھا میں جاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، تبھی تو بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنی جانب سے بہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس معاملے میں اپنا اسکول اور مدرسہ نہ چھوڑ بیٹھے، اور اس پر نقصان میرا ہی ہو رہا تھا، اس کا بھی ہو سکتا تھا، اور یہ میں قطعاً بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، سو یہ ضروری تھا۔ ہاں یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن وہ خون پتہ نہیں کیسے ان کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ میرے مطمئن کرنے کے باوجود وہ بڑبڑانے لگی۔ مجھے وہ اپنی جاسوسی فطرت پر بے حد غصہ دلانے لگی تھی، جس سے میں نے ضبط کیا۔ میں پتہ کرا لوں گا، شاید دوا وغیرہ گر گئی ہوگی، تم پریشان نہ ہو، اب سو جاؤ۔ انم تو سو گئی تھی، لیکن میں کافی دیر تلک نانو اور مومانی کے رویے اور ملازمہ کی باتوں کو سوچتا رہا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہن نے کہا کہ اس نے کچھ خوفناک چہرہ دیکھا ہے، تو مجھے تعجب ہوا۔ اس کے بعد پھر خون سے رنگے کپڑے دکھائی دیے تو انم کو بھی نہیں بتایا، لیکن اب نانو کے زیب تن کیے ہوئے کپڑوں کا خون سے رنگے ہونا مجھے بے حد لرزا گیا تھا۔ کبھی سوچتا کہ انم نے شاید واقعی کوئی ایسا چہرہ دیکھا ہوگا، تو کبھی خون سے متعلق سوچنے بیٹھ جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ 2 دن قبل ہی میں خود نانو کے کمرے میں گیا تھا۔ ہمارے بیگ وغیرہ نانو کے کمرے میں ہی رکھے ہوئے تھے۔ جب بیگ اٹھائے کام کرنے لگا تو اچانک چٹخنی پر ٹنگے کپڑوں پر خون کے داغ تھے، جن پر میں نے ایک نظر ڈالی تھی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ مجھے ایک عجیب سا وہم ہو گیا تھا جس نے میری روزمرہ کی روٹین کو ایک دم خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ راشد، یہ کپڑے دھوبی کو دے کر آؤ اور واپس آتے ہوئے ہوٹل سے روٹیاں بھی لے آنا۔ میں اسکول کا کام یاد کرنے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک مومانی میرے پاس چلی آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں کپڑوں کی بڑی سی گٹھڑی تھی جو انہوں نے وہیں پر پٹخ دی تھی۔ اس پل ہم سب ہی نچلے والے پورشن پر تھے۔ آج اتوار کا دن تھا۔ مومانی اور ماموں دھوپ پر چارپائیاں بچھائے بیٹھے تھے اور ان کے بچے بھی وہیں تھے، جبکہ نانو کی چارپائی بھی قریب رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہم سب بچوں کو ہنستے کھیلتے ہوئے کام میں الجھے دیکھ کر دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ ان کی حالت بھی کافی بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بات ماموں نے ہی ہمیں بتائی۔ صبح سویرے انہوں نے ڈاکٹر کو بلوایا تھا، جس نے نانو کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے کپڑوں کی گٹھری کو اٹھا کر ایک جانب کھسکا کر رکھا اور جلدی جلدی سے اپنا کام مکمل کرنے لگا، جو چند صفحات پر ہی مشتمل تھا۔ مومانی مجھے گٹھڑی تھما کر اوپر والے حصے میں چلی گئیں اور تھوڑی ہی دیر بعد لوٹی تو ان کے ہاتھ میں پرس تھا، جس میں سے روٹیاں لانے کے لیے پیسے نکال کر انہوں نے مجھے پکڑائے تھے اور دوبارہ وہاں سے جانے لگیں، کیونکہ پرس بھی رکھ کر آنا تھا۔ اپنے پیسوں کے معاملے میں وہ کافی شکی طبیعت کی مالک تھیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھیں۔ اور ہاں، میرے لیے خمیر والی روٹی لانا، مومانی نے جاتے جاتے ہوئے پلٹ کر مجھے دیکھ کر کہا، تو میں نے جواباً خاموشی سے ٹھیک ہے میں سر ہلا دیا۔ کتنی روٹیاں منگوا رہی ہو؟ ماموں نے یکلخت مومانی سے سوال کیا۔ 7 روٹیاں کافی ہیں، 2 آپ کھا لیں گے اور 4 روٹیاں تینوں بچے کھا لیں گے، 1 میں کھا لوں گی۔ ماں جی تو دودھ دلیا ہی کھاتی ہیں، ان کے معدے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔
मामू के सवाल पर पहले तो मुमानी गड़बड़ाई, लेकिन चंद ही लम्हों में संभल कर यकदम कहकर पूरी तफसील बता दी। उनके ना बताने की वजह ये थी कि मामू को मुमानी के इस जालिमाना रवैये की ज़रा सी भी भनक नहीं पड़ी थी और हमें भी सख्ती से डरा धमका कर रखा हुआ था कि अगर हम मामू को मुमानी की असलियत बताएंगे तो मुमानी हमें मार देंगी या फिर हमें घर से बाहर फेंक देंगी, जिस पर हमने अपने लब सी लिए थे और ये राज दिलों में ही छुपा लिया था। बच्चे तो वैसे भी मुमानी के हाथ में थे और नानो तो कुछ कहती ही नहीं थी। और ये दोनों क्या खाएंगे? मामू ने ताज्जुब से हमें देखते हुए सवाल किया। उनके लहजे में काफ़ी सख्ती थी। मुमानी को काफ़ी गुस्से से देख रहे थे। इन दोनों को होटल की रोटी नहीं पसंद, इसीलिए नहीं मंगवा रही। मुमानी ने पहले हम दोनों को एक नज़र देखा। अनम करीब ही नानो के पास बैठी हुई थी। उसे एक कहरबार नज़रों से देखकर फिर मुझे देखते हुए मामू को जवाब दिया, क्यों नहीं पसंद? क्या हुआ है राशिद बेटा, क्यों नहीं खाते? तुम तो बचपन में बड़ी फरमाइशें किया करते थे कि होटल के नान ही खाने हैं, अब क्या हुआ है? मैं जब छोटा था तो तब मामू जब भी हमारे घर आते थे तो मैं नान की ही फरमाइश करता था और इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगता था। मामू को ये बात आज भी याद थी, जबकि मुमानी को हमारे ऊपर पैसे खर्च करने पर गुस्सा आता था, इसीलिए वो हम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी, बल्कि झिड़क देती थी। अभी जब मामू ने वजह पूछी तो मेरा जी चाहा कि मैं मामू को सच्चाई से आशना कर दूं, लेकिन मुमानी की सख्त गिर नज़रें मुझे अपने हिसार में लिए हुए थीं और मैं सच बोल ही नहीं सकता था। मामू अच्छे नहीं लगते, घर की रोटी पसंद है, वही खा लेते हैं और होती भी मज़े की है। मैंने नाचार मुस्कुराते हुए मामू को मुतमईन किया। मैंने एक नज़र अनम पर डालना चाही तो नानो पर नज़र पड़ गई, जिनकी आंखों में आंसू मुझे दूर से दिखाई दिए, जबकि सबके सामने वो मुस्कुराए जा रही थीं। उनकी हंसी मुझे बेहद अजीब सी लगी। वो जी उनको पराठे पसंद है, सुबह के पराठे बने हुए हैं, ये खा लेंगे। क्यों राशिद? मामू के बोलने से पहले ही खुद बोलकर बात ख़त्म करना चाहिए ताकि मामू मज़ीद इस मौजू पर बहस ना कर सके, जिसकी वजह यही थी, उन्हें डर था कि बहस छेड़ने के बाइस कहीं हम दोनों बहन भाई सच ना उगल दें। जी मुमानी, हम खा लेंगे, हमें वही पसंद है। जाओ अनम, तुम स्कूल का काम कर लो, तब तक मैं भी रोटियां लेकर आता हूँ। मैंने अनम को खामोश बैठा देखकर उसको स्कूल के काम पर मुतवज्जा किया। वो सुबह से नीचे ही बैठी हुई थी। उसे कहकर मैं अपना बैग उठाकर नानो के कमरे में रखकर वापस आ गया। अच्छा बेटा, जाओ और जल्दी वापस आना, देर मत करना, बहुत भूख लगी हुई है। तब तक मैं हांडी को एक नज़र देख लूँ, गोश्त तो उगलने में भी वक्त लेता है। मुमानी ने मुझे इतने प्यार से पुकारा कि मैं जी ही जी में उनके 2 चेहरों की मुनाफिकाना हरकतों पर ज़िद होने लगा। मामू के सामने वो काफ़ी नरम गो और मोहब्बत से पेश आ रही थी, जबकि मामू जब मौजूद ना होते थे तो यही मुमानी इतनी नफ़रत से हमें हक़ारत से देखती कि जी चाहता ज़मीन में ही अपने आप को दफन कर डालें। ऊपर से कभी वक्त पर खाना नहीं मिलता था तो कभी स्कूल के पैसे नहीं देती थी, जबकि काम हर किस्म का ज़बरदस्ती मार कर डांट कर करवा लिया जाता था, जिस पर हम एहतजाज भी नहीं कर पाते थे। सबसे पहले मैंने धोबी को कपड़े देने का सोचा ताकि रोटियां वापसी पर ले लूं, क्योंकि धोबी का घर काफ़ी दूर था। अगर जाते हुए ले जाता तो रोटियां वापस आते आते देर हो जाती और वो ठंडी भी हो जाती, इसलिए मैं वापसी का सोचकर धोबी के घर की जानिब निकल पड़ा। भाई, आपको पता है, जब आज मैंने मुमानी की बात नहीं सुनी तो मुमानी मुझे मारने लगी थी, तो अचानक वो गिर गई जैसे उन्हें किसी ने गिरा दिया हो। शाम को जब मैं धोबी को कपड़े देकर और रोटियां लेकर आया तो सब खाना खाकर अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं मदरसे चला गया था, मामू के बच्चे ट्यूशन चले गए थे, बहन मेरी स्कूल का बचा हुआ काम मुकम्मल करने लग गई, जबकि मामू घर से चले गए थे और नानो भी अपने कमरे में चली गईं क्योंकि धूप ढलती जा रही थी। मदरसे से जब 5 के बाद लौटा तो बहन बीच दरवाजे में आ खड़ी हुई, जैसे मेरी ही वापसी की मुंतज़िर हो। मुझे देखकर ही उसने जब ये इंकशाफ किया तो मैं चौंक ही उठा था।
اچھا کوئی بات نہیں، تم مومانی کی بات سن لیا کرو ورنہ وہ ہمیں گھر سے نہ نکال دیں۔ میں نے معاملے کی سنگینی جانے بنا ہی بہن کو پیار سے کہتے ہوئے اندر بڑھ کر ہاتھ پیر دھوئے، کیونکہ بارش کی وجہ سے باہر روڈ پر کافی کیچڑ وغیرہ پھیلا ہوا تھا، تو میرا مدرسہ تھوڑا کچے علاقے میں واقع تھا۔ نہیں بھائی، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ مجھے لگتا ہے مومانی کو ہمیں مار کر خوشی ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیں مارتی رہتی ہیں۔ بہن کی بات سن کر میں پیر دھوتے دھوتے یکلخت رک گیا۔ اس کی باتیں اور انداز ایسا تھا جیسے وہ ان حالات سے شدید قسم کی عاجز آ چکی ہے اور بس کسی بھی طرح چپ کر کے برداشت کر رہی ہے، جس طرح کہ میں اسے سبق سکھا رہا تھا۔ اس سب کے بعد یہی حالات ہونے بنتے تھے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی تو میں روک دیتا تھا، وہ احتجاج کرنے کی ٹھان لیتی تو بڑوں کا احترام امی کی نصیحتوں کے انبار لگا کر اسے صبر پر راضی کرتا رہتا تھا، جس پر وہ قائل بھی بمشکل ہی صحیح لیکن ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی، بس وجہ کبھی بتاتی نہیں تھی، بس ضروری بات کر دیتی یا پھر بے حد تنگ ہونے کے باعث ایک ہی مرتبہ پھٹ پڑتی تھی۔ ایسے نہیں بولتے، بری بات ہے، اور مومانی کدھر ہیں، ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ہاتھ پیر دھو کر فکر مندی سے مومانی کا پوچھا۔ مجھے ان کا غصہ یکدم ہی یاد آ گیا تھا، اور جانے اب وہ اس پر کیا کچھ کرنے والی تھی۔ پتہ نہیں، گرنے سے ان کے پیروں میں موچ آ گئی تھی، موچ ٹھیک کرانے کو گئی تھی تو پیر ٹھیک نہیں ہوا، پھر ڈاکٹر کے پاس گئیں، وہاں سے ڈاکٹر نے ایکس رے کیے، وہ کہتے ہیں کہ پیر کی ہڈی ٹھیک ہے اور کوئی موچ بھی نہیں، جبکہ مومانی کے پیر کو کوئی ہاتھ لگا دے چیخیں مارتی ہیں۔ ماموں بتا رہے تھے تو میں حیران ہو رہی ہوں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اچھا پوچھ کر آتا ہوں، تم یہیں رہو، ایسا کرو اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، اگر تمہیں دیکھیں گی تو مزید غصے میں آ جائیں گی۔ میں نے انم کا گال تھپ تھپا کر اسے مطمئن کیا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں بھی دھیرے دھیرے قدم اٹھائے مومانی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دل ہی دل میں کافی ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر وہ کیا کچھ بولیں گی یا کیا حکم سنائیں گی۔ السلام علیکم مومانی، کیسی ہیں آپ؟ انم بتا رہی تھی کہ آپ کے پیر میں درد ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر ایک نظر سب کو دیکھنے کے بعد سب کو سلام کر کے مومانی کو مخاطب کیا۔ مجھے دیکھ کر ان کے تیور ہی بدل گئے تھے، چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور ایک گہری سانس خارج کر کے مجھے قہر بار نظروں سے دیکھنے لگیں۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والے لمحوں میں کیا کچھ ہونے والا تھا، لیکن چپ کھڑا ان کے بولنے کا منتظر، ان کے پیروں کے پاس بیٹھے بندھی ہوئی ٹانگ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، بہن نے تو گرا کر معذور کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، اب تم بھی پوری کر لو، ہاتھ ہٹاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مومانی نے ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے مجھے اپنا ہاتھ ہٹانے کو کہا تو میں چند لمحے یوں ہی عجیب نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے اپنا ہاتھ ان کے پیر سے ہٹا لیا۔ مومانی، میں تو حال پوچھنے آیا تھا۔ میں نے ڈرے سہمے انداز میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، جبکہ جانتا تھا اس سب کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ مومانی نے میرے خلوص کو بھی ایک ڈھونگ سمجھ کر نظر انداز کر دینا تھا اور جھڑکنا ہی تھا۔ مجھے سمجھنا تو شاید اس دنیا میں لکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے کسی کے حال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار جو دوبارہ میرے کمرے میں آئے، دفع ہو جاؤ۔ مومانی کی کھری کھوٹی باتیں سننے کے بعد میری خود کی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں دوبارہ ان کے کمرے میں قدم رکھ سکوں، بس چپ چاپ وہاں سے نکل آیا اور سیڑھیوں پر بیٹھے اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گیا، اور کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کچھ کرتا۔ تم نے میری ماما کو گرایا ہے۔ دوسرے ہی دن صبح سویرے ماموں کا بیٹا تن فن کرتا ہوا سیدھا ہمارے کمرے میں آ گھسا تھا اور آتے ہی انم پر چلانے لگا، نہیں، میں نے انہیں نہیں گرایا، وہ خود گر گئی تھی۔ انم نے خوف زدہ ہو کر میرے پیچھے چھپتے ہوئے جواب دیا، وہ ڈر گئی تھی، تم نے انہیں دھکا دیا ہے، وہ اسی لیے چل نہیں پا رہی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیوں مارا میری ماما کو؟ ماموں کا بیٹا دونوں ہاتھ سامنے کیے انم کا گلا دبانے کو آگے بڑھا۔ اگر میں بیچ میں حائل نہ ہوتا تو شاید وہ یہ کارنامہ بھی سر انجام دے ڈالتا۔ مجھے اس پل
ماموں کے بیٹے پر بے حد غصہ آیا۔ کیسے وہ انم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ سے وہ تقریباً 1 سال ہی چھوٹا تھا، لیکن انداز بڑوں جیسا اپنائے ہوئے تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ انم نے مومانی کو نہیں مارا، تم کیوں اسے مار رہے ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر ماموزاد کو تھوڑا پیچھے کی جانب دھکیلا۔ جواباً اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے انم کو تھوڑا پرے کیا، اس ہاتھا پائی میں کہیں ہم دونوں کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ تم دونوں بہن بھائی ہمارے گھر ہی کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ، بلا وجہ ہمارے گھر آ گئے ہو۔ ماموں کے بیٹے نے انم کو قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، ویسے تو ہماری کسی سے بنتی ہی نہیں تھی، بس کام اور اسکول کے علاوہ کھیلنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے مجھے ماموزاد کے اس رویے اور اس لہجے کا پہلے کبھی علم نہیں ہوا، لیکن آج یہ منظر دیکھ کر میں صحیح معنوں میں چڑ گیا تھا۔ سعد، یہ کیا کر رہے ہو؟ کس سے یہ سب سیکھا ہے؟ کون بھر رہا ہے تمہارے دماغ میں ایسی باتیں؟ اچانک شور کے باعث ماموں کمرے میں چلے آئے تھے اور سعد کے انداز و اطوار دیکھ کر ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر اس کا کندھا جھنجھوڑ کر استفسار کیا، بابا، انہوں نے ہماری ماما کو گرایا ہے، وہ چل نہیں پا رہی۔ سعد نے روتے ہوئے غصے سے ہمیں دیکھ کر ماموں سے شکایت لگائی، جبکہ انم بے آواز روئے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی، تمہاری ماں خود گری ہے، انم نے نہیں گرایا، تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ ماموں نے بھرپور اونچی آواز میں چلا کر کہا۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سعد کے اس رویے کو دیکھ کر غصے میں ہیں۔ نہیں بابا، آپ میرا یقین کریں، ماما کو انم نے گرایا ہے۔ سعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات پر جوں کا توں قائم تھا، جبکہ مجھے سعد کی ہٹ دھرمی پر حیرت تھی۔ خبردار، جو دوبارہ تمہارے منہ سے میں نے ایسی بات سنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماموں اپنے جلال میں آ گئے تھے، یکدم ہاتھ اٹھایا اور سیدھا سعد کے گال پر رسید کر دیا۔ جتنے وقت سے ہم بہن بھائی اس گھر میں رہ رہے تھے، اس سے پہلے ماموں نے کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن آج یوں سعد پر ہاتھ اٹھایا دیکھ کر مجھے خود بھی ڈر سا لگنے لگا تھا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ہماری بات ماننے کے بجائے ان دونوں کی ہی سنتے ہیں۔ سعد نے بے یقینی سے ماموں کو دیکھا کہ جیسے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، پھر یکدم منہ پر ہاتھ رکھے ماموں سے کلام کر کے روتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ماموں، میں نے واقعی سچ میں کچھ نہیں کیا، مومانی کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں نے ان کو گرایا ہے۔ انم سعد کے جاتے ہی میرے پیچھے سے ہٹ کر ماموں کے سامنے آ گئی اور سر جھکائے ماموں سے کہا، انم بیٹا، آپ جاؤ، تیاری کرو، اسکول کی دیر ہو رہی ہے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ دھرتے ہوئے تسلی دی۔ انم کے جاتے ہی ماموں نے مجھے بھی اسکول کی تیاری کا کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے اب تمہارے نواسے اور نواسی کو مار دینا ہے۔ پہلے میں نے جائیداد دیکھی تھی، لیکن اب جائیداد کے بجائے انہوں نے میرے بیٹے کو اپنے باپ سے تھپڑ مروا دیا ہے۔ اب بات میری اولاد پر آ گئی ہے۔ رات کے وقت انم کو نانو کا خیال آیا، مجھے بھی ان کے خون کی وجہ جاننا تھی اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ نانو ٹھیک ہو رہی ہیں یا نہیں، اسی لیے میں اور انم نانو کے پاس چلے آئے، لیکن اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر تو ہمارے دل ہی کانپ گئے تھے۔ میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس حد تک گر سکتا ہے، خاص طور پر خونی رشتے تو بالکل بھی نہیں، لیکن میرے سامنے کے منظر نے امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ سامنے ہی مومانی نانو کے گال سختی سے جکڑے ہوئے تھیں اور نانو کی آنکھوں میں تکلیف کے باعث آنسو متواتر گرتے جا رہے تھے۔ انہیں کچھ مت کہنا، میری بیٹی کی آخری نشانی ہے، انہیں کچھ مت کہنا، نانو نے خود کو چھڑوانے والے انداز میں فریاد کرتے ہوئے کہا۔ انہیں مارنے کے بعد تمہیں بھی مار دوں گی، تمہارا زندہ رہنا بھی ضروری نہیں رہا، بہت سہ لیا یہ بھری چاقو وار، اب مر جانا چاہیے تمہیں۔ مومانی نے چاقو سے نانو کے بازوؤں پر وار کرتے ہوئے دبی دبی آواز میں کہا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں چیختے ہوئے آگے بڑھا، میرے ساتھ انم کی بھی ایسی ہی بری حالت تھی، وہ تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ مومانی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں، نانو کو کیوں مار رہی ہیں؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ کا؟
میں نے نانو کو چھڑاتے ہوئے چیختے ہوئے انہیں دور ہونے کو کہا۔ بگاڑا تو کچھ نہیں ہے، لیکن آج چلو تم تینوں کو ختم کرنے سے پہلے ساری حقیقت بتا دیتی ہوں۔ مومانی کے سر پر ایک طرح سے خون سوار تھا، وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار کھڑی تھیں۔ تم دونوں کے ماں باپ جب مر گئے تھے تو تمہاری جائیداد ہتھیانے کو مجھے یہ سب کرنا پڑا تھا، کیونکہ تمہاری نانی کی ذہنی حالت ٹھیک ہو رہی تھی، اور ٹھیک ہوتے ہی تمہاری نانی نے کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو میری اصلیت بتا دیں گی۔ اس لیے میں نے روز ان کے جسم کو چھری اور چاقو سے زخمی کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ دھمکی دی جس دن بھی میری حقیقت کھولی گئی اس دن میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مومانی کی جیسے جیسے حقیقت کھلتی گئی مجھے سب سمجھ آتا گیا۔ اس سب میں ملازمہ بھی برابر کی شریک تھی، اسی کی شے پر یہ سب ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ سامنے کھڑی چپ چاپ یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ساری سمجھ تو آ گئی، اور دل ہی دل میں بے حد غصہ بھی آنے لگا۔ وہ خون تبھی پڑا ہوا تھا۔ میں کہتی تھی نا، نانو کے ساتھ کچھ ہوا ہے، آپ مان نہیں رہے تھے۔ انم نے مجھے جھنجھوڑ کر اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ یہ وقت ایسی باتوں کا تو ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، تم تو بڑی تیز ترار ہو، تمہیں ہی سب سے پہلے ماروں گی، رکو ذرا، مومانی نے کہتے ہوئے انم کی گردن پر چھری رکھ دی۔ میں اور نانو ایک دم چلائے۔ میں نے آگے بڑھ کر انم کو چھڑانا چاہا تو مومانی نے مجھے دھکا دیا، اور ملازمہ نے نانو کو پرے دھکیلا۔ اچانک کمرے میں ایک زوردار گرنے کی سی آواز آئی، اور وہاں ایک خون سے رنگین چہرہ دکھائی دینے لگا۔ مومانی کے ہاتھ سے چھری دور جا گری تھی۔ وہ حقدق سی یہ منظر دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ مومانی نے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو مومانی کی ہی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہی جو تمہیں سبق سکھائے گا، زوردار قہقہا لگاتے ہوئے اس خون خوار سے چہرے نے کہا۔ لیکن ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ مومانی خوف سے کانپ رہی تھی، ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں جن زادوں کا مالک ہوں، معصوم بچوں پر ظلم کرتے ہوئے کیا بگاڑا ہے؟ ان کی جائیداد ہتھیانے تک تو ٹھیک تھا، لیکن ان کے ہی پیسوں سے کھاتے ہوئے ان پر ظلم کر رہی ہو۔ کافی وقت سے دیکھ رہا تھا تمہارے یہ سارے کرتوت۔ اس دن میں نے ہی تمہیں سبق سکھانے کو گرایا، لیکن تمہیں پھر بھی عقل نہیں آئی۔ بجائے اس کے کہ تم انسان بن جاؤ، ڈرامے بازیاں کرنے لگ گئی ہو۔ اس جن زادے نے جب اپنا تعارف کرا کر مومانی کی حقیقت جانتے ہوئے کہا تو میں حیران ہو گیا۔ جن زادے نے مومانی کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھے اس کو پنکھے سے لٹکا دیا، ساتھ ہی دیواروں سے اس کا سر پٹخنے لگا۔ مومانی کی چیخیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ جن زادے کا چہرہ اور یہ منظر دیکھ کر انم میرے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ چھوڑ دو، خدارا غلطی ہو گئی ہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ مومانی نے کافی تشدد کے بعد چلا کر معافیاں مانگنا شروع کر دی تھی۔ اور تم ملازمہ ہو کر غلط کاموں میں ملوث ہو، ذرا شرم و لحاظ نہیں ہے؟ جن زادے نے دور کھڑی ملازمہ کے ساتھ بھی وہی کیا جو اس نے مومانی کے ساتھ کیا تھا۔ چھوڑ دو انہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اب اگر یہ کچھ کرے گی ہم تمہیں بلا لیں گے۔ نانو نے کافی دیر بعد ان دونوں کو مار پیٹنے کے بعد جن زادے سے کہا، یہ اگر باز نہ آئی تو؟ جن زادے نے رک کر پوچھا۔ وہ اس پل جلال میں تھا جیسے ابھی جلا کر بھسم کر دے گا۔ ہم دوبارہ تمہیں بلا لیں گے، پھر جو دل چاہے کر دینا، اب چھوڑ دو۔ نانو نے سر تاثرات لیے مومانی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کی معافی ہے۔ جن زادے نے بات مان لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس جن زادے کی مدد کے بعد مومانی نے ہمیں کبھی کچھ نہیں کہا تھا، ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی ہمارا خیال رکھا۔ ماموں تو پہلے ہی گھر کے معاملات سے کافی دور تھے، لیکن جن زادے کے سبق نے مومانی کو شدید خوفزدہ کر دیا تھا۔ نانو بھی اپنے پیروں پر چلنا شروع کر چکی تھی، اب تو وہ بھی ہمارا خوب خیال رکھتی تھی۔ بابا کے کاروبار کا حساب لے کر، پیسے ماموں سے لے کر ہمیں ہماری پسند کی ہر چیز لا کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ جو کاغذات مومانی نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے وہ بھی جن زادے نے مومانی سے لے کر نانو کو دے دیے تھے۔ اسی کے باعث تو نانو ٹھیک ہوئی تھی۔ اس نے کچھ منتر پڑے تھے جس سے نانو کی ذہنی حالت اور معذوری
یکلخت ختم ہو گئی تھی۔ نانو نے ہمارے پرانے اسکول میں بھی داخل کرایا اور ساتھ ہی ٹیوشن بھی لگوا دیا۔ کچھ عرصے تلک ہم نے پڑھائی نہیں کی تھی، اس کا کافی حرج ہو گیا تھا، اس کے لیے ہمیں ایک اچھے ٹیوشن کی ضرورت تھی۔ نانو اور ماموں نے ہمارا جی جان سے خیال کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے بعد سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ بس اس سب میں ہمارے والدین ساتھ نہ تھے، جن کی کمی ہمیں کھلتی تھی، لیکن اتنا کافی تھا کہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے ظلم و ستم مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، جس نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ نہ پڑھائی کر پاتے تھے اور نہ ہی 2 وقت کا اچھا کھانا ملتا تھا۔ اس سب سے نجات دلانے والے جن زادے کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔